اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ فائدہ، اس آیت میں وضو کرنے کا حکم ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہاں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، تو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے، یعنی وضو والے اعضاء کو ان کی مقدار سے زیادہ دھونے کی کوشش کرے تاکہ روشنی میں اور اضافہ ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہاں حدیث سے مراد اہل ایمان کے ہاتھوں اور پیروں کی وہ روشنی ہے جو وضو کی وجہ سے انہیں حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ گھوڑا اہمیت والا ہوتا ہے جس کے منہ اور ٹانگوں پر سفیدی ہوتی ہے، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور وہ میدان محشر میں دوسری امتوں سے زیادہ اہمیت والی ہوں گی۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت یعنی وہ امت جس کی طرف رسول کو بھیجا گیا، اس اعتبار سے تمام انسان بنا کسی بھید بھاؤ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ دوسری قسم ہے امت اجابت، یعنی امت کے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ اس حدیث میں امت سے مراد یہی امت اجابت ہے۔ اس سے جہاں ایک طرف وضو کی فضیلت واضح ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اس کام کی بھی ترغیب ہے کہ اعضاؤں کو اس حد سے زیادہ دھویا جائے جو ضروری ہیں، جیسے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کی بجائے کندھوں تک، اور پیروں کو ٹخنوں کی بجائے صرف پنڈلیوں یا گھٹنوں تک دھویا جائے۔ سلف کی ایک جماعت اور شافعیہ اور حنفیہ فقیہوں کی بڑی تعداد نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ فتح الباری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچے گا۔ اس مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ، اس میں بھی وضو کے پانی کو زیادہ سے زیادہ جگہ تک پہنچانے کی ترغیب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب سنت کے مطابق کرنا ہے، جسم سے گناہ نکلنے کا مطلب گناہوں کی معافی ہے، اور گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ بڑے گناہ خالص توبہ کے بنا معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔